ایک چیز اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ قد افلح من تزکا، یہ چیز پہ بیان نہیں سنیں گے آپ، بے شک، کیا بات، عالموں کا بیان یہ چیزوں پہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں صحیح بات. سنے کبھی آج تک کے قد افلح من تزکا کے اوپر بیان؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے. بے شک. اللہ فرما رہا ہے تحقیق ہاں بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. کیا بات، سبحان اللہ. ابھی کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ کامیاب کون ہوگا، فلاح کون پائے گا؟ قد افلح من تزکا، کون کامیاب ہوگا، کون فلاح پائے گا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اب ان کے پاس نفس کی تعلیم آتی نہیں، اس کو پاک کرنے کا کیا بتائیں گے؟ جسم کو پاک کرنے کا تو بول رہا ہی نہیں اللہ. قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک وہ کامیاب ہوا، وہ فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. ارے تو تیرے وجود کے اندر نفس کو ڈھونڈ، تبھی تو تو اس کو پاک کرے گا. پاک کرنے کا طریقہ تو چھوڑو، ان کو پتہ ہی نہیں نفس کیا ہے. ان کے حساب سے ایک ہی نفس ہے، وہ نفس امبارہ. اور ان کو اس چیز کو یہ کبھی سوچتے کہ پاک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر کا شیطان زیادہ ہی اچھال مارتا ہے. تو اس ٹاپک پہ بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ خود عمل نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سرکار مکملی پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے وجود کے اندر 360 نفس ہے. کیا بات، تمہارے اندر پنپنے والا ہر برا خیال ایک نفس ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی بات، اس کو پاک کرنے کی بات. ان کے پاس تو تعلیم ہی نہیں، بتائیں گے کیا؟ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کر سکتے. قرآن تو یہ بھی ہے نا بھائی، جب تو قرآن ہی بول رہے تو سب بتا، نہیں بولیں گے. یہ وہی بولیں گے جو یہ جانتے ہیں، جو چیز شریعت سے کنیکٹ ہوتی ہے. ابھی اس سے بڑی تو شریعت کچھ ہو ہی نہیں سکتی نا. بنا پاکیزگی کے نماز ہوتی کیا؟ کیا بات، سبحان اللہ. اور ایک قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آتے پہلے ان کو پاک کرو. پھر آگے فرما رہا ہے پھر ان کو کتابوں کا علم عطا کرو. پھر آگے فرما رہا ہے پھر ان کو حکمت عطا کرو. اب اس آیت سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کہ انسان خود پاک ہو ہی نہیں سکتا. اگر پاک ہو سکتا تو اللہ اپنے حبیب کو یہ نہیں بولتا کہ جو تمہارے پاس آتے پہلے ان کو پاک کرو. اگر وہ خود پاک ہو سکتا تو بولتا نا ان کو حکم دو کہ پاک ہو کر آوے، گھر سے غسل کر کے آوے میرے پاس، گھر سے طہارت کر کے آوے میرے پاس. بولتا تھا نا اللہ، کیونکہ ہر چیز کو تو سمجھا رہا ہے نا قرآن میں، یہ بھی سمجھا دیتا تھا. پر یہ نہیں بولا. اللہ کیا بول رہا ہے؟ جو تمہارے پاس آتے ان کو پہلے تم پاک کرو. تو یہ آیت سے کیا سمجھ میں آئے کہ انسان خود بخود پاک ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی پیر، کوئی ولی پاک نہ کرے. اب کیا پاک کرنے کی بات ہے؟ غسل لے کے جسم پاک کرنے کی تو بات نہیں نا. تو یہاں یہ آیت فٹ ہو گئی، قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک وہ کامیاب ہوا، فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی کامل پیر کرتا ہے. پھر آگے فرما رہے سیکنڈ سٹیپ کیا؟ پھر ان کو کتابوں کا علم عطا کر. جب تک کہ تو اپنے نفس کو پاک نہیں کرے گا، اپنے خیال کو پاک نہیں کرے گا، جب تک کہ تجھے کتابوں کا علم عطا بھی نہیں ہو سکتا. کتاب بولے تو افضل کتاب قرآن ہے اللہ کی، تو قرآن عطا بھی نہیں ہو سکتا اس کا علم جب تک کہ کوئی تجھے پاک نہ کرے، اور جب تک کہ کوئی تجھے سکھائے نہیں. عطا کرو بول رہا ہے. اگر خود سے پڑھ کے سیکھ سکتا ہے انسان تو اللہ بول دیتا نا حکم دو ان کو پڑھنے کا، سکھاؤ بولو ان کو. جو لوگ سیکھتے خود کو ہی پاک نہیں کیے، اپنے نفس کو ہی پاک نہیں کیے، اور تم کتاب کی بات کریں گے تو پاسبل ہی نہیں نا. نہ تم سیکھ رہے نہ تم سکھا پا رہے، اسی لیے تو فرقے بن گئے نا. ابھی غور کرنے کی بات ہے. اللہ کتنا ہے؟ اللہ کا حبیب کتنا ہے؟ قرآن کتنی ہے؟ اللہ ایک، اللہ کا رسول ایک، کلام پاک ایک، جس کو سب پڑھتے. 73 فرقے کیسے بنے؟ تو یہ جاہل لوگ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی نا، تو سمجھ میں فرق آیا، تو ان کا شیطان ان کے ساتھ کھیل گیا اور فرقے بنتے گئے. اب
ابھی جیسے کہ ایک آیت اور ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک بولتا ہے یا اور بہت سارے عالم لوگ بولتے، الگ الگ فرقے کے ملا لوگ بولتے ہیں کیا توبہ معاذ اللہ رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، کائنات کی کسی بھی شے سے مدد مانگنا شرک ہے. کیا فرما رہے؟ کسی بھی چیز سے مدد مانگنا شرک ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ کیا مدد مانگو صلات سے اور صبر سے. کیا بات ہے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. میرے پاس آیت لکھی ہوئی، صلات، صبر اور صلات سے مدد مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، ہاں کیا فرما رہا ہے اللہ قرآن میں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر مانگو، صبر سے مدد مانگو، کیا بات. مدد مانگو صبر سے، کیا بات. ہیلپ لو. کس سے بول رہا ہے اللہ؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد مانگو. ابھی اللہ خود شرک کرنے بول رہا ہے نا، پھر تو یہاں پہ بے شک. اللہ تھوڑی بول رہا ہے اب یہاں پر کہ مجھ سے مدد مانگو. مدد مانگو صبر، ہاں پوری آیت ہے، مدد مانگو صبر سے اور صلات سے. ٹھیک ہے، اب سمجھنے کی بات ہے پھر یہ لوگ کیا ہے، کون سا قرآن فالو کر رہے ہیں؟ بے شک. ابھی یہ تو قرآن کے اگینسٹ ہی بتا رہے نا. اللہ فرما رہے کہ مدد مانگو صبر سے اور صلات سے. اب یہ بولتے کہ کسی چیز سے مدد ہی نہیں مانگنا چاہیے. صحیح بات ہے. یہ تو چھوڑو، یہ رسول اللہ کے بارے میں توبہ معاذ اللہ ایسا تصور رکھتے، جبکہ قرآن نازل ہوا رسول اللہ کے لیے، ان کے قلب پہ. بے شک. اب مجھے یہ بتاؤ قرآن افضل کے رسول اللہ افضل؟ بے شک رسول. کیونکہ وہ نہیں ہوتے تو قرآن ہم تک پہنچتا ہی نہیں. بے شک. بے شک. تو افضل کون ہوا؟ رسول. بے شک. برابر ہے. اب اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے صلات سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. صلات کون لایا ہمارے طلب؟ حضور اکرم نبی اکرم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر وہ نہیں ہوتے تو صلات آتا ہم تک؟ نہیں. تو افضل کون ہو گیا؟ حضور. بے شک. ہاں؟ حضور ہو گیا. حضور افضل ہو گیا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے صلات سے مدد مانگو، اور رسول اللہ صلات سے بھی افضل ہے. تو مدد زیادہ کس سے مانگنی چاہیے؟ حضور سے. بے شک. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بے شک. صحیح بات ہے. بے شک. بے شک. سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ان لوگوں نے مینیپولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، معصوم امت کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں. یہ کون سا قرآن پڑھتے میرے تو آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا. کون سے دین کو فالو کر رہے بھی نہیں سمجھتا اپنے، کیوں ہی تو بھی کر رہے لوگ. ایسا مطلب کامل پیر کے بنا کچھ بھی نہیں، نہ دین نہ دنیا نہ آخرت، کچھ بھی نہیں ہوتا بابا، کہیں بھی کامیاب نہیں، کہیں پہ بھی. ہاں تو ہم لوگ اور بات کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، کیا کیا اس کو دیکھنا ضروری ہے، سمجھنا جاننا پہچاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ لوگ اس ٹاپک پہ اسی لیے بیان نہیں کرتے، ریزن بتا ہی نہیں سکتے اس چیز کے بارے میں. تو کیوں؟ ابھی تم کو معلوم ہی نہیں، کسی نے اس بارے میں بات کر رہے اور کسی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا ملا وہاں پہ؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تو نہیں دیکھتا میں تیرے نفسوں میں موجود ہوں، تیری جانوں میں میرا مقام ہے. کبھی یہ ٹاپک پہ لوگ بیان نہیں کریں گے ملا لوگ. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آیت میں صاف اللہ فرما رہا ہے کیا تو نہیں دیکھتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے تو دیکھ، تو دیکھتا کیوں نہیں؟ کیا تو نہیں دیکھتا؟ آپ نہیں بولتے کچھ چیز سامنے رکھی ہے اور آپ ڈھونڈ رہے، اور امی نہیں بولتے ارے اندھا ہو گیا دکھتا نہیں کیا سامنے ہی رکھا ہوا ہے. اگر اسی کو میں اچھے الفاظ میں بولوں تو ارے صاحب کیا نہیں دکھ رہا کہ آپ کو سامنے تو رکھا ہوا ہے. یہ وہی چیز ہے، کیا تو نہیں دیکھتا میں تیرے نفسوں میں موجود ہوں، تیری جانوں میں میرا مقام. بولو ان کو سمجھانے کو. نفس وہاں پر موجود ہے وہ، اب تمہارے حساب سے نفس امارہ ہے تو وہیں ڈھونڈو پھر. بے شک. بے شک. عربی ڈکشنری میں نفس کے معنی دل، خیال اور روح. اٹھا کے دیکھو، ڈھونڈو، اسی چیز کو نفس کہتے ہیں. دل، خیال اور روح. اور پیر نے تینوں کو ہی کلمہ پڑھا کے پاک کر دیا. بے شک. بے شک.